ایک سونار کسی سفر پر روانہ ہوا اور اس کے پاس کافی موتی تھے۔ اس نے وہ موتی ایک مجلس میں کھولے اور سب کو دکھانے لگا۔ اس نے ایک موتی جیب سے نکالا اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے بولا، یہ موتی شب افروز یعنی رات کو چمکتا ہے۔ جب اس نے سامان سمیٹا اور اٹھ کر جانے لگا تو ایک چور جو اسی مجلس میں بیٹھا تھا پوچھنے لگا، جناب کہاں کے ارادے ہیں؟ سونار نے جواب دیا، ممبئی جا رہا ہوں۔ چور نے کہا، اتفاق دیکھیں نا، میرا بھی وہیں کا پروگرام ہے، چلیں مل کے چلتے ہیں۔ سونار بھی سمجھ گیا کہ یہ میرا ہمسفر نہیں بلکہ اس موتی کے پیچھے ہے، لیکن سمجھدار تھا، کہنے لگا، آؤ چلتے ہیں۔ دونوں مل کر چل پڑے۔ سارا دن سفر کیا اور شام کو جب سونے لگے تو چور نے اپنی جیکٹ وغیرہ جو قمیص کے اوپر پہنی ہوئی تھی اتار کر علیحدہ ایک جگہ پہ لٹکا دی۔ سونار نے وہ موتی اپنی جیب سے نکالا اور نظر بچا کے وہ موتی اس کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کر سو گیا۔ ابھی چور رات کو اٹھا اور اس کی جیب، اس کا سامان سب دیکھنے لگا لیکن کہیں بھی موتی نہ ملا۔ آخر وہ سو گیا۔ صبح اٹھتے ہی سونار نے نظر بچا کر وہ قیمتی موتی اس کی جیب سے نکالا اور اپنے پاس رکھ دیا۔ جب چور اٹھا تو اس نے ناشتہ کرتے ہوئے سونار سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ تمہارے پاس جو قیمتی موتی تھا وہ کہاں ہے؟ رات کو بھی چمک نہیں رہا تھا۔ سونار نے موتی جیب سے نکال کر دکھایا اور کہا، یہ تو میرے پاس ہے۔ چور حیران رہ گیا کہ میں نے اس کی پوری جیب چھان ماری لیکن مجھے نہ ملا۔ لیکن اس نے ابھی جیب سے نکال کر دکھا دیا۔ خیر، آج رات نکال لوں گا۔ سونار نے اگلی رات پھر وہی عمل کیا۔ ادھر چور بھی ساری رات ڈھونڈتا رہا لیکن کچھ بھی نہ ملا۔ صبح کو پھر وہی ماجرا ہوا اور موتی سونار کی جیب سے نکل آیا۔ یہی کام 3 سے 4 دن تک چلتا رہا۔ آخر چور نے ایک صبح سونار سے کہا، میں آپ کا ہمراہی نہیں تھا، میں بس آپ کے ساتھ اس موتی کی خاطر تھا۔ آج میں آپ کو استاد مانتا ہوں، آپ مجھے بتائیے آپ یہ موتی رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا، میاں تو اوروں کی جیبیں ٹٹولتا رہا اور اپنی جیب میں ہاتھ نہ ڈالا۔ آج ہماری مثال اس چور کی سی ہے جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا پھرتا ہے اور کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا تک نہیں۔ ہماری یہ عادت بن چکی ہے کہ دوسروں کی غلطیاں ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں اور کبھی اپنے آپ کو نہیں ٹٹولتے، کبھی بھی اپنے آپ پر نظر نہیں دوڑاتے۔